बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल में अहम मुलाकात के बाद बात कहीं और जा निकली है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट से नया महाज खोल दिया है और नून लीग के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ज़्यादातर लोग उसी को रिपोर्ट करते रहे, उसी की तरफ देखते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। ज़ाहिर है कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस केस को सुन रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ जो नून लीग पर बिजलियाँ गिरी हैं, असल कहानी तो वहाँ नज़र आ रही है। आप देखें कि हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि नून लीग के अपने लोग, नून लीग के अपने सीनियर रहनुमा इस वक्त मरीम नवाज साहिबा से खुश नहीं हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी तो बर्बादी कर रही है मरीम नवाज साहिबा। और हामिद मीर साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के MNAs के एक ग्रुप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और कहा कि जिस तरीके से पंजाब हुकूमत चलाई जा रही है, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है और पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है। यानी मरीम नवाज साहिबा पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही हैं, उसको ख़त्म कर रही हैं। अब इस पर लोग तज्जिया भी करते हैं कि हामिद मीर साहब ने कह दिया, वो कहते हैं कि जी जब इस तरह से हुकूमत चलाई जा रही होगी कि कुछ ख़वातीन हैं और वो ज़्यादा शायद मशवरे मरीम साहब को देती हैं कि सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रखें और बस वहाँ नज़र आना चाहिए, वहीं तक महदूद रहेंगी। फिर जिस तरह से वो नोटिस लेती हैं कि जनाब साहिवाल में हो गया मामला, वहाँ पर गई हैं, बच्चों के जाँ बहक होने का सारा किस्सा था, उसमें जाकर उन्होंने कहा जी इसको गिरफ्तार कर लो, उसको पकड़ लो, उसको निकाल दो। उससे उल्टा जनाब एहतजाज शुरू हो गया। वो अब तक मसला नहीं हल हो रहा और मरीज़ ख्वार हो रहे हैं, ये हाल हो गया। तो जहाँ मरीम साहबा कोई एक्शन लेने की कोशिश करती हैं, वो उल्टा ही पड़ जाता है। तो अब तो जनाब उनके MNAs फट पड़े हैं, ये सूरत हाल बन गई है। दूसरी तरफ जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, वो देखें क्या है कि एक तरफ तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल बहाल हो गया, वो देखेगा अब तीनों हलकों को, नून लीग को जहाँ से जितवाया गया गलत तरीके से, हर एक को पता है, बच्चे को पता है। आज मैं एक जगह तकरीबन इन्वाइटेड था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जो असातिज़ा थे वो भी ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ हमारे बच्चों को सबको पता है कि जनाब इलेक्शन रिग्ड थे। अब उसमें यह हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी चलाएंगे इस केस को। नया जो उन्होंने बनाना था कोई रिटायर्ड जज पे ट्रिब्यूनल, वो फारिग हो गया। इलेक्शन कमीशन को अब लाना पड़ेगा फॉर्म 45 और तस्दीक शुदा सारा कुछ करना पड़ेगा। ये तो उनके लिए मौत है, नून लीग की सियासी मौत होगी। इसलिए मैं पहले ही आपको खबर दे चुका हूं कि नून लीग के लोग ये सोच रहे हैं, तीनों जो हलकों से हैं, कि हम इस्तीफा दे देंगे क्योंकि बयान हल्फी जमा करवाया तो उल्टी सजा होगी। इस्तीफा दे देंगे तो कहीं हमने तो सीटें ही छोड़ दी। लेकिन फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इस्तीफा सिर्फ 3 तक नहीं रुकेगा, ये 80 इस्तीफे देने पड़ेंगे। इस्लामाबाद से 3 इस्तीफे का मतलब 80 इस्तीफे देने पड़ेंगे, ये फवाद चौधरी ने कहा है। इसकी वजह यह है कि पंजाब में भी ट्रिब्यूनल्स फिर इसी तरह काम करेंगे और वहां भी आप देखिए कि 2 हलके पंजाब में भी खुल गए हैं और उसकी तफसील भी सामने आ गई है। और ये हलके हैं रावलपिंडी के, जो 2 हलके खोल दिए गए हैं। अब यहां भी वही सूरत हाल है। इनमें जनाब मेजर ताहिर सादिक NA 49 अटक और ईमान ताहिर सादिक NA 50 अटक के हलकों के केस की समाअत रावलपिंडी बेंच ट्रिब्यूनल ने नून लीग के शेख आफ्ताब और मलिक सुहेल को 1 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस, अखबारात और PTVs के जरिए उम्मीदवारों को मुतला करने की हिदायत की गई है। अब यहां भी वही सूरत हाल है। इनसे भी कहा जाएगा आप बयान हल्फी भी दें और फॉर्म 45 भी दें। बयान हल्फी झूठा देंगे, पकड़े जाएंगे। फॉर्म 45 असली लाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो जाए कहां? तो क्या फिर ये भी इस्तीफे देंगे? रावलपिंडी तो 13 का 13 डिवीजन, 13 पूरे डिवीजन में जितने भी हलके हैं वो सब तो कमिश्नर रावलपिंडी कह चुके हैं कि ये तो तहरीक इंसाफ जीती हुई थी और उसके बाद से कमिश्नर रावलपिंडी गायब। तो लिहाजा जनाब ये देखें कि बात फिर इन सारों के इस्तीफा तक जाएगी, वरना ये सारे पकड़े जाएंगे। तो ये तो किस्सा ही उल्टा शुरू हो जाएगा, पहिया जो है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया है। तो 3 इस्तीफों से एक तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, बच तो नहीं सकेंगे, हाँ कानूनी तौर पर बच जाएंगे कि जनाब देखिए हमें कोई सजा नहीं हो सकती, हम तो MNA नहीं रहे, तो लिहाजा जनाब हम तो अब है ही नहीं, तो आप जो मर्जी करते रहे, हम तो बच जाएं। अंजुम वकील को तो तौहीन अदालत का नोटिस चला गया है कि उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कहा अकरबा परवरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये पढ़ें अपनी दरखास्त, आपने इसमें लिख कर दिया हुआ है बयान हल्फी साहब के, जी जो कुछ इसमें लिखा है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। तो अंजुम वकील ने कहा जी ये अदालती ज़ुबान है, अदालती ज़ुबान है। जज साहब ने कहा जी अदालती ज़ुबान नहीं है, सिंपल ज़ुबान है, साफ कह रहे हैं आप अकरबा परवरी कर रहे हैं, वो अपनों को नवाज रहे हैं, अपने करीबी रिश्तेदार या सिफारिशी इसको कर रहे हैं। कहाँ, किस तरह से साबित करें? तारिक महमूद जहांगीरी ने जनाब केस गलत तरीके से चलाया, उनको नहीं पता किस तरह चलाना चाहिए, ये इल्ज़ामात थे, वहाँ लेने के देने पड़ गए हैं। अब ये किस्सा जो है ये नून लीग के गले पड़ गया और पूरा शहर इक़्तिदार ही उनके हाथ से जा रहा है। इस्लामाबाद के 3 हलके जा रहे हैं और 3 जगहों पर तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं। और ख़ुद ये बात सेनेटर रहे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी के, वो तो आज़ाद लड़े, उनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है तहरीक इंसाफ से।
وہ کہتے ہیں جی میرے فارم 45 ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، پہنچ گئے وہ کہتے ہیں ان کے مطابق بھی تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. وہاں پر دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. تو ان کے پاس فارم 45 ہے جو وہاں پر ہر پولنگ اسٹیشن کا ہوتا ہے جی کس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں، کل کتنے ووٹ تھے، ایک ایک اس میں چیز درج ہوتی ہے، اور اس پر تمام پولنگ ایجنٹ جو جس جماعت کے ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سب کے سائن لیے جاتے ہیں. تو وہ تصدیق شدہ ان سب کے پاس ہیں. یہ ہر پریس کانفرنس میں آتے تھے، دکھاتے تھے یہ ہیں، انہوں نے صحافیوں کو دکھائے ہیں. اگر کسی نے نہیں دکھایا تو وہ نون لیگ ہے. اب یہاں وہ پکڑے گئے ہیں، اس لیے تو سارے حلقے کھلیں گے. اب پنجاب میں تو 8 ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں، تو الیکشن کمیشن تو چاہتا تھا صرف 2 ہوں تاکہ 10 سال میں نہ فیصلہ ہو سکے. اب اسی طرح پنجاب میں نے آپ کو بتا دیا پنڈی میں کام شروع ہو گیا ہے. اسلام آباد میں 3 استعفے دینے جا رہے ہیں. یہ خبر میں آپ کو بہت پہلے دے چکا ہوں. ان کا خیال تھا الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست سن رہی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ہم فوری گئے. انہوں نے کہا جی طارق محمد جہانگیری کون ہوتے ہیں؟ نہیں روک دو ٹریبونل، ہم ٹریبونل بنائیں گے. اور یہ ٹریبونل بڑا غلط چل رہا ہے. نون لیگیوں نے درخواست صحیح دی ہے، یہ اقربا پروی کر رہے ہیں جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب. الیکشن کمیشن نے بھی جناب فوری طور پر کہا ہاں نون لیگی ٹھیک کہہ رہے ہیں تینوں. تو وہ سارا معاملہ جو ہے اب الٹا پڑ گیا ہے. اس کے ساتھ جناب جو ملاقات ہوئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں تو وزیر اعلیٰ کے پی نے علی مین گنڈا پور نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا ہے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کسی قسم کے آپریشن کا ذکر ہی نہیں ہوا. یہ جناب انہوں نے تو بات ہی کچھ اور کر دیا ہے کہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے، وفاقی حکومت اعلان کر رہی ہے، وہ کابینہ کو بلا رہی ہے کہ جی آپریشن عزم استحکام یہ ہم نے لانچ کرنا ہے. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، اور اس میں تو ساری جماعتیں خیبر پختونخوا کی کہہ رہی ہیں جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اس میں اے این پی جو حکومت کے ساتھ کھڑی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے. جماعت اسلامی بھی مولانا فضل الرحمان تو سب سے زیادہ سخت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ ایسی کرسی پر بیٹھ کے صرف اپنی طرف سے مزے لے رہا ہے. یہ وزیر اعظم کی کرسی پر ضرور بیٹھا ہے، اس کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ بھی کہا جی ساری توجہ پی ٹی آئی ختم کرنے پر لگی تو دہشت گردی بڑھی. یہ بھی انہوں نے الزام لگا دیا ہے. دیگر خبروں میں جناب تاجروں نے اضافی گندم کی برآمد کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر لی ہے کہ جناب اتنی گندم ہے کہ ہم یہ برآمد کر دیتے ہیں. کسانوں سے اب جس طرح بھی اونے پونے خریدی اب یہ باہر بیچ کر پیسے زیادہ بنانا چاہتے ہیں. اور حکومت تو کسانوں کے علاوہ ہر ایک کا ساتھ دینے کو تیار ہے اگر ان کو اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو. کے ایم سی کا بجٹ پیش ہوا کیا جی؟ اجلاس میں ہنگامہ آرائی کے دوران اراکین گتھم گتھا ہو گئے. یہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے گتھم گتھا ہونا. بجٹ معاشی پھندا ہے، رہی صحیح انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی، پختونخوا کے تاجر پھٹ پڑے. ہر کوئی ویسے اس سے پریشان ہے. آزاد کشمیر کے لاپتہ شہری کی بازیابی کیس میں اہم پیش رفت. اس میں پتہ لگا جی وہ ریٹائرڈ فوجی تھا اور جاسوسی کے الزام میں وہ گرفتار کیا گیا ہے. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ چلیں پتہ تو لگ گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کے وکیل نے کہا کہ ہمیں اس کی پھر کاپی دے دیجیے آرڈر کی، تاکہ انہوں نے کہا کہ آپ جا کر پھر اب فورم پر رابطہ کریں جو پراپر فورم ہے، کم از کم پتہ تو لگ گیا بندہ کہاں ہے. تو لاپتہ شہری اصل میں ریٹائرڈ فوجی نکلا اور وہ جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہے. یہ ہے جی شہری خورشید احمد. اس کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی. اس کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کو بتایا کہ جاسوسی کے الزام میں خواجہ خورشید ملٹری کی حراست میں ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ ریمارکس دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی کہ چلیں بندے کا پتہ تو چل گیا نا. تو یہ بھی ایک جناب آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی. اور اس کے ساتھ ایک اور خبر آ گئی جی، ایل پی جی کی قیمت میں 50 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے. کراچی میں پی ٹی آئی کی پرامن ریلی تھی، اس پر پولیس نے تشدد شروع کر دیا. اراکین اسمبلی سمیت متعدد رہنما بھی گرفتار کر لیے گئے تھے. تو پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہے نون لیگ کے. وہ کہنے جی آپ تشدد کر سکتے ہیں تو ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ نے انکشاف کیا ہے کہ اغوا کے بعد مجھے کہا گیا بلاول کی پارٹی جوائن کریں یا مریم کی. شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ اب بتایا کہ جی ان کو جب اغوا کیا گیا تو ان کو کہا ان دونوں میں سے کسی کو جوائن کر لو. پانی اور بجلی بحران پر جماعت اسلامی کا بدھ کو یعنی کل کے دن یہ شارع فیصل انہوں نے پرسوں انہوں نے کہا ہے بدھ کو شارع فیصل بلاک کر دی جائے گی. دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی نے. اور امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا اعلان کیا کہ شہر میں پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف 26 جون بدھ کو شارع فیصل پر تاریخی دھرنا دیا جائے گا 26 تاریخ کو. اور اب یہ دھرنے کا آغاز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہمیں قبول نہیں ہے. تو اب یہ دھرنوں کا کام شروع ہو گیا ہے جناب. اور اب پتہ نہیں یہ کہاں جا کر سلسلہ رکے گا. کہتے تھے تحریک انصاف دھرنا دے گی، لیکن یہاں تو جماعت اسلامی نے کام شروع کر دیا ہے. عمران خان کی اپنی نااہلی کے خلاف زیر التوا اپیل کی جلد سماعت کے لیے درخواست. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. یہ درخواستیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جلد سماعت کریں، معاملوں کو جلدی نپٹائیں، جلدی آگے بڑھیں. اور جناب اب آ جائیے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا کچھ کہہ دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے تو وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد سوچ رہے تھے اچھا صرف یہ ہوگا جی آپریشن کے خلاف
بیان آ جائے گا کہ جی ہم نہیں ابھی کر سکتے، مگر انہوں نے اور بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے آپریشن عزم استحکام آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا، ملک کو مزید کمزور کرے گا۔ فضل الرحمان صاحب، میں نے آپ کو کہا نا جی تحریک انصاف پیچھے رہ گئی ہے، فضل الرحمان صاحب سب سے آگے نکل گئے۔ آپریشن عزم استحکام کسی صورت قابل قبول نہیں، ANP عوامی نیشنل پارٹی نے اس پر باقاعدہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اچھا، عدیل راجہ نے کہا وی آر لوکنگ ایٹ 3 ریزگنیشنز فرام اسلام آباد سیٹس، کہ 3 سیٹوں سے استعفے آ رہے ہیں۔ تو اس پر فواد چودھری نے کہا جو میں آپ کو خبر دے چکا ہوں 3 نہیں، اب یہ 80 تک بات جائے گی۔ اور اس پر ساتھ ساتھ جناب دیگر خبریں جو اس وقت بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں، وہ ایک تو یہ جماعت اسلامی نے جس طرح سے دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، دوسری طرف سلمان قراجہ بتا رہے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے تحریک انصاف کیوں جوائن نہیں کی، سنی اتحاد کیوں جوائن کی، یہ سوال کیا جی کاشف باسی نے۔ خدشہ تھا الیکشن کمیشن کہہ دے کہ PTI جماعت ہی نہیں ہے، خطرہ مول نہیں لینا تھا، اس لیے سنی اتحاد کونسل جوائن کی۔ سلمان قراجہ، اس وقت تو جو ہو رہا تھا بہت کچھ ہو جانا تھا، اب کیا کرتے ہیں، انہوں نے جو بھی کرنا تھا تحریک انصاف نے، قاضی فائز صاحب نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی تھی، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں جی غلطی ساری آپ کی ہے۔ ہم اب کیا مفروضوں پر چلیں گے؟ قاضی صاحب کا سوال ہوا سپریم کورٹ میں، اب آپ نہ چلیں مفروضوں پر، آپ آئین پر چلیں۔ سلمان قراجہ کا قاضی صاحب کے سوال پر چھکا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا عدالت سے درست کر سکتی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ، اگر عدالت آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرے تو میں اسے عظیم فیصلہ کہوں گا، پاکستان کے عوام بھی اس فیصلے پر جشن منائیں گے۔ سلمان قراجہ۔ اس کے ساتھ جناب اسد طور کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ آج سلمان قراجہ اور فیصل صدیقی پر دباؤ ڈال رہے تھے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا سلمان قراجہ سچ بتائیں، وہ کیا حالات تھے جب آپ نے سنی اتحاد جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، سچ بولیں، یہاں ہر کوئی سچ دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اطہر من اللہ کا اشارہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف تھا، اسد طور۔ اچھا، یہ پیچھے سے کون تصویر لے رہا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خاتون کو کھڑا کر دیا، ڈائری ہے وکلا اور خاتون کا جواب، اس کو دیکھ لیں، چیف جسٹس کی ہدایت۔ دل کمزور ہوتا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ، انشاءاللہ ہم اس کو مضبوط کریں گے۔ سلمان قراجہ، یہ جناب انہوں نے کہا۔ اچھا، یہ میں بھول رہا تھا کہ برطانیہ میں بڑا بھرپور احتجاج ہوا جی، لندن میں تحریک انصاف نے، اور وہاں پر جو پاکستانی ہیں انہوں نے بہت بڑا وہاں پر احتجاج کیا ہے، اور یہ وہاں پر ایک بڑی خبر بنی ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی تو جناب ہر طرف لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے نکل آتے ہیں جب بھی کال آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی مکمل بات سنیے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی بن گنڈا پور نے کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی مگر کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں پالیسی ضرور بتائی، آپریشن کا ذکر نہیں ہوا۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی لیکن کمیٹی میں کسی بھی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں تھا۔ امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی اور انعامات دینے کی بات کی گئی جسے عزم استحکام پاکستان کا نام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، ہم نے CTD سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کیا۔ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت ہمارے مخالف تھی، عمران خان افغانستان گئے اور بات چیت کی۔ ہماری حکومت میں جنرل فیض، یہ بڑا اہم ہے، یہ سنیے گا، ہماری حکومت میں جنرل فیض 3 سال تک افغانستان سے انگیج رہے لیکن جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو ہٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا جنرل باجوہ کہتے تھے جنرل فیض بہترین آرمی چیف بن سکتا ہے۔ باجوہ کا امریکہ یا نواز شریف کے ساتھ پلان تھا کہ جنرل فیض کو ہٹا دیا جائے اور اسے ہٹا دیا گیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگ گئے۔ اب یہ جو محمد زبیر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، سابق گورنر سندھ، ترجمان بھی رہے مریم صاحب کی نواز شریف کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملاقاتیں اور یہ اور وہ پلان پہلے سے تھا، تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی یہ فیض حمید کو ہٹائیں تو پھر بات بنے گی، تو باجوہ صاحب نے کہا اس کو بھی ہم ISS سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس پر کہہ رہے ہیں جی گنڈا پور صاحب کہ جی باجوہ کا امریکہ یا نواز شریف کے ساتھ پلان تھا کہ جنرل فیض کو ہٹا دیا جائے، اور اسے ہٹا دیا گیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگ گئے۔ آپریشن عزم استحکام پر انہوں نے کہا کہ ISPR کی پالیسی کے بعد بات کروں گا، کہ ISPR پہلے پالیسی دے پھر بات کروں گا۔ آپریشن ہوگا یا نہیں، جب تک ISPR کلیئر نہیں کرے گا کہ کس سائز میں آپریشن ہونا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس حوالے سے عوام اور صوبوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا مگر افغانستان نہیں گیا، ان کو پاکستان اور فوج کی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے بات چیت نہیں کی اور اب بات چیت نہ کرنے سے مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بات چیت ہونی چاہیے، افغانستان سے بات چیت کرنی ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ علی بن گنڈا پور نے کہا کہ باجوہ نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ملک کا نقصان کیا، معاشی مسائل سے ہمیں لڑنا ہے، ہمارے لوگ شہید ہوئے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ بانی PTI نے ہمیشہ مذاکرات کے لیے کہا ہے، کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوئے، اداروں کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ بات نہیں ہوئی۔
इनका कहना था कि टर्म एंड कंडीशन मुज़ाकरात पर शराइत यही होंगी कि मैंडेट वापस किया जाए और 9 मई पर कमीशन बनाया जाए। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन की कोई क्लैरिटी नहीं है, हम आर्मी चीफ और डीजी ISI से मुलाकात करना चाहता हूं। मेरी जो भी मुलाकात हुई वो एक प्रोग्राम में हुई थी, यानी एक मीटिंग थी उसके दौरान हुई थी, अलग से नहीं हुई। इनका कहना था कि आईनी तौर पर गवर्नर का सूबे में कोई काम नहीं है, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए, अब हद तक इज्जत के लिए तैयार हैं। ये फैसल करीम कुंडी को कह रहे हैं, गवर्नर KP को। सियासी सिस्टम में मेरा मैंडेट चोरी किया गया, मेरी पार्टी का निशान लिया गया, वोट चोरी किया गया। हम बिजली बनाने वाला सूबा हैं, जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं इसकी वजह कोई और है। हुकूमत से डील हुई, ये बयान से हट गए, मैंने बिजली बंद कर दी। और कहा कि 2200 अरब आप IPPs को दे रहे हैं, 2200 अरब, और 1510 अरब रुपए जो हमारे देने हैं वो नहीं दे रहे। हमने 1 महीने में 1 अरब रुपए की रिकवरी की, हम हुकूक लेना चाहते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मेरी मुलाकात मोहसिन नकवी से नहीं, वजीर दाखिला से होती है, फिर बातचीत होगी, अगर हमारे मुतालबात ना माने तो हमारा रिएक्शन भी आपके सामने होगा। जनाब, बड़ी सख्त बातें अली बिन गंडापुर ने कर दी हैं और फजल रहमान साहब तो उनसे एक कदम आगे जाकर बात कर रहे हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल जो दिन ब दिन गंभीर होती नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।